یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام اور ان کے عرس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جس کو تم موت کے بعد ولی سمجھتے ہو اور عرس کرتے ہو، کیا معلوم کہ یہ ولی ہے؟ کہ کسی کے خاتمے پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمان مرا ہے یا بے دین ہو کر مرا۔ پھر کسی مردے کی ولایت کیوں کر معلوم ہو سکتی ہے کہ بڑے بڑے صالح کافر ہو کر مرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی کے ظاہری احکام موت کے بعد جاری ہوتے ہیں۔ جو زندگی میں مسلمان تھا وہ موت کے بعد بھی مسلمان ہے کہ اس کو مسلمان سمجھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، کفن دفن اور میراث وغیرہ کی تقسیم کی جائے۔ اور جو زندگی میں کافر تھا، موت کے بعد نہ اس کی نماز جنازہ ہوگی، نہ گور و کفن اور نہ میراث تقسیم کی جائے۔ شریعت کا حکم ظاہر پر لگتا ہے، فقط احتمال یہ معتبر نہیں۔ اسی طرح جو زندگی میں ولی ہو وہ موت کے بعد بھی ولی ہے۔ اگر محض احتمال پر احکام جاری ہوں تو کفار کی نماز جنازہ پڑھ لیا کرو، شاید مسلمان ہو کر مرا ہو، اور مسلمان کو بے جنازہ پڑھے آگ میں جلا دیا کرو کہ شاید ہو سکتا ہے کافر ہو کر مرا ہو۔ بروایت بخاری و مسلم مشکات شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا جس کی لوگوں نے تعریف کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جنازہ گزرا جس کی لوگوں نے برائی کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت، یعنی واجب ہو گئی۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے دوزخ۔ پھر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جس سے معلوم ہوا کہ عام مسلمین جس کو ولی سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی ولی ہے، کہ مسلمانوں کے منہ سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ کے یہاں ہوتی ہے۔ اسی طرح جس چیز کو مسلمان ثواب جانے، حلال جانے، وہ اللہ کے نزدیک بھی باعث ثواب اور حلال ہے، کیونکہ مسلمان اللہ کے گواہ